شروع کر دیا۔ روضہ سرکار حسینی میں مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے قاری سامری صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے بہت صحیح ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد
الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اب میں قاری فیصل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کریں. صلوات بھیجیے بر محمد صلی اللہ محمد محمد وجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعلمون السيئات أن
بخون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن عجل الله وإن عجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے بھائی شہر اہل بیت جناب خوشنود صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور اپنے اشعار پیش کریں. آپ حضرات آگے آ جائیں. برائے تعزیر ظہور امام زمان علیہ السلام نعرہ صلوات. بس اونچا تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا. ایک صلوات اور بھیج دیں آپ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم. 4 مجھ سے سماعت فرمائیں کہ شبیر کا ایسا کوئی زوار نہیں ہے شبیر کا ایسا کوئی زوار نہیں ہے او عباس میرا جس کا مددگار نہیں ہے
عباس میرا جس کا مددگار نہیں ہے، کہ گزرے ہیں جو دن مجلس و محفل میں ہمارے، گزرے ہیں جو دن مجلس و محفل میں ہمارے، ایک لمحہ بھی ان میں کوئی بیکار نہیں۔ ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ ایک مطلب چند شعر اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد نوے کے پیش کر رہا ہوں۔ ایک سلوات اور بھیج دیں آپ حضرات۔ زمین روئی ہے، رویا ہے آسمان اکبر، زمین روئی ہے، رویا ہے، زمین روئی ہے، رویا ہے آسمان اکبر، ہوئے ہیں جب بھی مصائب تیرے بیان اکبر، اذان دی تھی جو تشنا لبی کے عالم میں، ارے سنی مدینے میں صغرا نے وہ اذان اکبر، اسی کو دیکھ کے صغرا کو صبر آتا ہے، خاک پر تیرے قدموں کے جو نشان اکبر، شہید کر دیا اس کو بھی تیر سے رن میں، وہ ایک بھائی تیرا جو تھا بے زبان اکبر، ارے میں جب بھی سنتا ہوں سینے میں درد اٹھتا ہے، میں جب بھی سنتا ہوں سینے میں درد اٹھتا ہے، ارے انی ہے نیزے کی دل میں تیرے نہاں اکبر، انی ہے نیزے کی دل میں تیرے نہاں اکبر، لگائے سینے سے
लाशे पिसर पुकारे हुसैन, उठाऊं किस तरह तुमको मैं, मेरी जान अकबर, उठाऊं किस तरह तुमको मैं, मेरी जान अकबर। अरे ज़ईफ़ बाप उठाता है तेरी मैत को, ज़ईफ़ बाप उठाता है तेरी मैत को, दिया हुसैन ने कैसा ये इम्तिहान अकबर, नहीं सुकून मयासर है उम्मे लैला को, नहीं सुकून मयासर है उम्मे लैला को। अरे उजड़ गई है तेरे बात तेरी माँ अकबर, उजड़ गई है तेरे बात तेरी माँ अकबर, वो जिन्हें का साया भी देखा ना आसमान कभी, उन्हीं के शानों में बंधती है रिस्मा अकबर, रहेगा चैन से महशर की धूप में खुशनूद, रहेगा चैन से महशर की धूप में खुशनूद, तेरे करम का है सर पर जो साहिबा अकबर, ज़मीन रोई है रोया है आसमां अकबर, हुए हैं जब भी मसाइब तेरे बयां अकबर, ज़मीन रोई है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। अब मैं गुज़ार हूँ कि हमारे लखनऊ के मशहूर व मारूफ शायर जनाब हसन भाई से कि वो आएँ और अपना कलाम को पेश करें। एक और सलाह दे शहज़ाद। चंद शेर पेश करें, समात फरमाइए। कि मर्तबा क्या मेरे हुसैन का है, मर्तबा क्या मेरे हुसैन का है,
رب کعبہ میرے حسین کا ہے، رب کعبہ میرے حسین کا ہے، فرش تو فرش عرش اعظم تک، فرش تو فرش عرش اعظم تک، ہر علاقہ میرے حسین کا ہے، ہر علاقہ میرے حسین کا ہے، جس پہ خالق غرور کرتا ہے، جس پہ خالق غرور کرتا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، روز اول سے روز آخر تک، روز اول سے روز آخر تک، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جس میں پیدا ہوئے ہے ان کے پدر، اس میں پیدا ہوئے ہے ان کے پدر، یوں بھی کعبہ میرے حسین کا ہے، یوں بھی کعبہ میرے حسین کا ہے۔ ایک نئے سلوات دیجیے، اللہم صلی اللہ ہے محرم گواہ بھارت میں، ہے محرم گواہ بھارت میں، آنا جانا میرے حسین کا ہے محرم گواہ بھارت میں، ہے محرم گواہ بھارت میں، آنا جانا میرے حسین کا ہے، کوئی لیتا نہیں ہے نام یزید، کوئی لیتا نہیں ہے نام
چرچا میرے حسین کا ہے، اور چرچا میرے حسین کا ہے۔ آج عزت ہے جو میری خوشنود، آج عزت ہے جو میری خوشنود، یہ بھی صدقہ میرے حسین کا ہے، یہ بھی صدقہ میرے حسین کا ہے۔ مرتبہ کیا میرے حسین کا ہے۔ ایک نئے سلوات۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے ماموں طاہر رضا صاحب سے کہ وہ آئیں اور نحوے کو پیش کریں۔ یہ ایک 4-5 بند مرثیے کے ہیں، اس کو سماعت فرما لیں۔ اے مومن اولاد کا مرنا بھی ستم ہے، اے مومن اولاد کا مرنا بھی ستم ہے، سب غم تو ہے لیکن یہ عجب طرح کا غم ہے، جو رنج و مصیبت ہے وہ اس صدمے سے کم ہے، ناسور جگر ہوتا ہے جس سے یہ علم ہے، ممکن نہیں چین آئے جو ماں باپ کے دل کو، یہ داغ تو اللہ نہ دکھائے نہ کسی کو، یہ قسمت نہ کسی کا یہ چراغ آئے بجھائے، یہ درد کسی کے نہ کلیجے کو دکھائے، ارے ماں باپ سے فرزند کو خالق نہ چھڑائے، آرام اسی درد سے ایک دم نہیں ملتا، وہ زخم ہے جس زخم کا مرہم نہیں ملتا، کہتے ہیں جگر چاک ہو یا دل ہو دوپارا، اکبر کا ہمیں داغ جوانی ہے گوارا، ارے بیٹے کی محبت سے کیا آج کنارا، امت سے زیادہ کوئی ہم کو نہیں پیارا، اولاد کی الفت کا نہ کچھ دھیان کریں گے، سب گھر رہے معبود میں قربان کریں گے، 100 بیٹو ایسے تو خدا اس کا ہے آگاہ، اکبر جو سدھارے میانے صف جنگا، جو شکر نکلے گی کبھی منہ سے میرے آ، بیٹے کی دم جنگ تائید کروں گا، قربانی اکبر کی تو میں عید کروں گا، 18 برس کا پسر گیسو والا، ایک جو کما کر جسے مادر نے ہو پالا، مالک ہے مگر سب جو رضا شاہ والا، بیٹے کی جوانی کا تصور نہیں کرتے، ہے دل میں لگی آگ مگر اف نہیں کرتے، 100 بیٹے ہوں ایسے تو خدا اس کا ہے آگاہ، مانند خالق ان کو میں قربان کروں گا، اکبر جو سدھارے میانے صف جنگا، جو شکر نکلے گی کمی منہ سے میرے آ، بیٹے کی دم جنگ تائید کروں گا،
قربانی اکبر کی تو میں عید کروں گا، قربانی اکبر کی تو میں عید کروں گا۔ سلوات۔ یہ بھی مرتے ہیں۔ تھا کرب و بلا میں شہ مظلوم کا نالا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا، کوئی بھی نہیں مونس و ہمدرد ہمارا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا۔ یہ کیسی پڑی مجھ پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ارے پامال میرے سامنے تصویر نبی ہے، آنکھوں سے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا۔ اے شاہ نجف آئیے امداد کو میری، اب لاش جواں مجھ سے اکیلے نہیں اٹھتی، مت لائیے آ کر نجف سے میرے بابا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا۔ جب لاش جواں دیکھے گی کیا گزرے گی ماں پر، مر جائے گی بے موت ہی گر کے زمین پر، میں کیا کروں کچھ میری سمجھ میں نہیں آتا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا۔ عباس کہاں ہو مجھے دو آ کے سہارا، تم آئے ہمیشہ تمہیں جب ہم نے پکارا، کیوں آتے نہیں ہو میری امداد کو بھیا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا۔ اس داغ کو کس طرح سے میں دل پہ سہوں گی، اکبر نہ رہیں گے تو میں زندہ نہ رہوں گی، آ جائے مجھے موت بہت جلد خدا را، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا۔ جب آرزو ہوتی تھی کروں نانا کی زیارت، تب دیکھتا تھا اپنے جمال لال کی صورت، اب خون میں گلتا ہے وہی لال ہمارا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا۔ کس طرح سے سمجھاؤں میں اپنی بہن کو، ارے کیا گزرے گی جب دیکھے گی اس چاند گہن کو، اس حال میں دیکھے گی تو مر جائے گی دکھیا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا۔ اللہ کسی کو بھی نہیں دن یہ دکھائے، جو تنہا جمال لال کی میت کو اٹھائے، ارے وہ حال کسی کا نہ ہو جو حال ہے میرا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا۔ ارے لاش علی اکبر سے لپٹ جائے گی زینب، داغ علی اکبر کو نہ سہ پائے گی زینب، ڈر ہے کہیں پھٹ جائے نہ زینب کا کلیجہ، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا۔ ارے بچوں بنی ہاشم کے ذرا دوڑ کے آؤ، ارے لاش علی اکبر کو میرے ساتھ اٹھاؤ، آنکھوں میں اندھیرا ہے کمر بھی ہے خمیدہ، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا۔ ہلتی ہے زمین کانپتا تھا عرش معلا، مقتل میں زہر آ گئی روتی ہوئی زہرا، مقتل میں زہر آ گئی روتی ہوئی زہرا، سر پیٹ کے کہنے لگے سدھن شہ والا، کس طرح اٹھاؤں میں جمال لال کا لاشا۔ مولانا موصوف راستے میں تشریف لا رہے ہیں، اب میں گزاروں جناب ولی صاحب سے کہ وہ آئیں اور چند مصرے پیش کریں۔ تھوڑا نعرہ صلوات۔ ایک قطعہ منبر کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔
کون روکے گا سبت پیمبر کے آنسو؟ کون روکے گا سبت پیمبر کے آنسو؟ دونوں آنکھوں سے بہیں گے یہ فراتوں کی طرح، دونوں آنکھوں سے بہیں گے یہ فراتوں کی طرح، ذکر سرور کی حفاظت کے لیے منبر پر، ذکر سرور کی حفاظت کے لیے منبر پر، دو علم نظم ہیں عباس کے ہاتھوں کی طرح، دو علم نظم ہیں عباس کے ہاتھوں کی طرح، بات یہ کل کی نہیں آج نظر آتے ہیں، بات یہ کل کی نہیں آج نظر آتے ہیں، تیری چوکھٹ پہ پڑھے تاج نظر آتے ہیں، تیری چوکھٹ پہ پڑھے تاج نظر آتے ہیں، ہو کے بے دست سکی ایسا زبردست ہے تو، ہو کے بے دست سکی ایسا زبردست ہے تو، ہاتھ والے تیرے محتاج نظر آتے ہیں، ہاتھ والے تیرے محتاج نظر آتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ ایک ملہ چنشر سماعت فرمائے کہ مت روکو مسرت کے بادل، خوشیوں کی گھٹائیں چھانے دو، مت روکو مسرت کے بادل، خوشیوں کی گھٹائیں چھانے دو، پتھر کے صنم بھی ٹوٹیں گے کعبے میں علی کو آنے دو، پتھر کے صنم بھی ٹوٹیں گے کعبے میں علی کو آنے دو، ہے ایک ولایت کا منکر اور ایک ولادت پر حیران، ہے ایک ولایت کا منکر اور ایک ولادت پر حیران، اف لمبی لمبی داڑھی رکھے کون ہے یہ انجانے دو، اف لمبی لمبی داڑھی رکھے کون ہے یہ انجانے دو، لو دوش نبی پر آئے علی، لو گرنے لگے بت منہ کے بھل، لو دوش نبی پر آئے علی، لو گرنے لگے بت منہ کے بل، اب دیکھوں قدم میں حیدر کے یا احمد کے شانے دو، اب دیکھوں قدم میں حیدر کے یا اب احمد کے شانے دو، لو نعرہ صلوات۔ آخری مصرع کہ دربان جنا کو حکم ہے یہ زہرا کا رضوان دھیان رہے، دربان جنا کو حکم ہے یہ زہرا کا رضوان دھیان رہے، حیدر حیدر کہہ کر جو بھی آئے اس کو آنے دو، حیدر حیدر کہہ کر جو بھی آئے اس کو آنے دو۔ نعرہ صلوات۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ میں عاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا موصوف تشریف لے آئے ہیں، بس چند اشعار پیش کریں، اس کے بعد پڑھیں گے۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک نئے سلوات بھیجیں جناب آ رہے ہیں۔ کہ زندہ غمِ حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، کہ زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، عشق حسین درد بھی اور دوا بھی ہے، عشق حسین درد بھی اور دوا بھی ہے، ہوتا ہے
رحمتوں کا نزول اس مکان پر، جس گھر میں جا نماز بھی فرش عذاب بھی ہے، جس گھر میں جا نماز بھی فرش عذاب بھی ہے، او نام یزید ہو گیا دنیا سے بے نشان، زندہ مگر الانبیاء تازیہ بھی ہے، زندہ مگر الانبیاء تازیہ بھی ہے۔ ایک نعرہ صلوات مولانا موصوف تشریف لے آئے ہیں، جو بھی مومنین باہر ہو وہ روضے میں تشریف لے آئے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ فرمائے ایک مقطع ایک شعر میں فرمائے کہ علی سے ہٹ کے محمد سے گر وفا کی ہے، علی سے ہٹ کے محمد سے گر وفا کی ہے، بنا وضو کے نماز آپ نے ادا کی ہے، بنا وضو کے نماز آپ نے ادا کی ہے، اسواد چشم زلیخا میں صورت یوسف، سوات چشم زلیخا میں صورت یوسف، ہماری آنکھوں میں تصویر کربلا کی ہے، ہماری آنکھوں میں ہماری آنکھوں میں تصویر کربلا کی ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ چار میں سر فرمائے کہ مولانا تشریف لا چکے ہیں کہ میری آنکھوں میں جو یہ عمدہ ہوا طوفان ہے، میری آنکھوں میں جو یہ عمدہ ہوا طوفان ہے، آنسوؤں کی شکل میں ظاہر ہوا ایمان ہے، آنسوؤں کی شکل میں ظاہر ہوا ایمان ہے، آنکھ میں اشک ازاں سر پہ خاک کربلا، آنکھ میں اشک ازاں سر پہ خاک کربلا، ہم عزاداروں کی دنیا میں یہی پہچان ہے، ہم عزاداروں کی دنیا میں یہی پہچان ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اب میں کفیل حیدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نوحہ پڑھے، اس کے بعد مجلس کا آغاز۔ عالی جناب مولانا آفتاب شریعت قلب جواد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سید اشر ممتاز ابن سید ممتاز رضوی صاحب کے نام پڑھ کے بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود بھیجا بزاد۔ فرزند کی فرقات میں ہے شبیر کے نالے، اے راحت جاں نور نظر گے سو والے، اے عرش قمر آنکھ کے تارے علی اکبر، جانی میرے دلبر، میرے پیارے
اکبر جانی میرے دلبر میرے پیارے علی اکبر سنتا ہوں لوٹی داشت میں لیلا کی کمائی بابا کو کیا یاد سینہ قلب پکھائی گرتے ہوئے گھوڑے سے پکارے علی اکبر جانی میرے دلبر میرے پیارے علی اکبر کہتا ہے فلک ٹھوکریں کھاتے ہوئے چلیے کہتی ہے زمین خاک اڑاتے ہوئے چلیے اے میری ضعیفی کے سہارے علی اکبر جانی میرے دلبر میرے پیارے علی اکبر اندھیر ہے ڈھونڈے سے بھی رستہ نہیں ملتا ہمدرد بھی اس دشت میں ایسا نہیں ملتا پہنچا دے کوئی پاس تمہارے علی اکبر جانی میرے دلبر میرے پیارے علی اکبر تاریک زمانہ ہے اندھیرا ہے زمین پر رکھتا ہوں کہیں پاؤں تو پڑتا ہے کہیں پر پھر مجھ کو پکارو میرے پیارے علی اکبر جانی میرے دلبر میرے پیارے علی اکبر بیٹے کے قریب شاہ کسی حال سے پہنچے فرمایا یہ فرزند کو لپٹا کے گلے سے لو آ گئے ہم پاس تمہارے علی اکبر جانی میرے دلبر میرے پیارے علی اکبر
اکبر یہ خون میں ڈوبے ہوئے رخساری ابرو کچھ اور مزہ دیتے ہیں الجھے ہوئے گیسو لگتے ہو ہمیں اور بھی پیارے علی اکبر جانی میرے دلبر میرے پیارے علی اکبر رکھا تو بڑے پیار سے آغوش میں سر کو دیکھا کبھی بیٹے کو دیکھا کبھی بیٹے کو کبھی زخم میں جگر کو جھک جھک کے کئی بار پکارے علی اکبر جانی میرے دلبر میرے پیارے علی اکبر تھا نالائے شبیر یہ عاشور کو ناظر اے میرے جواں لال خدا حافظ و ناصر کوثر کو سدھارے میرے پیارے علی اکبر جانی میرے دلبر میرے پیارے علی اکبر جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مجلس ہمارے پاکستان میں عالم دین تھے، وہ ان کو ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا. اس کی یہ خواہش تھی کہ ہم بھائی اپنے امام بارگاہ میں آئیں گے اور مجلسیں پڑھیں گے. تو میں نے کہا تھا کہ بیٹا تم آنا تو میں یہاں مجلسیں پڑھنا. جیسے ہی میں نے اس کے انتقال کی بات سنی میں دوڑتا ہوا جناب کے پاس پہنچا، جناب کو بتایا. جناب نے ہمارے چچا سے بات کی، ان کو دلاسا دیا. میں شکر گزار ہوں جناب کا. اور وہاں سے میرے چچا نے کہا کہ جناب کو دعائیں دینا اور دعاؤں کا ایک مرقع پیش کر دینا ان کو میری طرف سے. تو میں امو جان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب کی خدمت میں یہ ان کی طرف سے جو ہم پاکستان میں ہمارے چچا نے کہا تھا وہ پیش کر رہا ہوں. آئیے نا. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب سے وہ مجلس کو بھی خطاب کریں. یہ پاکستان سے ہمارے چچا نے کہا تھا کہ یہ دعاؤں کا مرقع پیش کر دیجیے گا، تو میں نے ان کو پیش کر دیا ہے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی جو سب سے چھوٹا تھا، بھائیوں میں سب سے چھوٹا، وہ عالم دین بن رہا تھا، اس کا ایک ہے کہ انتقال ہو گیا. اور جناب نے وہاں بات کی، ان کو دلاسا دیا، پرسہ دیا، صبر عطا کرنے کی توفیق عطا کی. اب گزارش کرتا ہوں جناب آئیں مجلس کو خطاب کریں. فاتحہ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين لقد اخترناهم على علم على العالمين صلوات بھیجے محمد گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مولانا سید اشر ممتاز رضوی صاحب ابن جناب سید ممتاز رضوی صاحب کی روح کے سر ثواب فرما دیں. کیونکہ ایک عالم دین کے سارے ثواب کی مجلس ہے، اسی مناسبت سے چند جملے بس کرنا چاہتا ہوں. جو آیت کریمہ اعلان فرما رہی ہے اور قرآن مجید ایک اصول بیان فرما رہا ہے اور ایک کلیہ اور ایک قانون خداوند عالم کا اعلان فرما رہا ہے، اور قدرت کا صحیح اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ جو رہبر بھیجتا ہے، جو رہنما بھیجتا ہے، اس کی کیا صفت ہونا چاہیے، اس میں کیا کمال ہونا چاہیے. کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے عام طور سے مسلمانوں کو، دوسرے فرقے کے مسلمانوں کو، اس کے مولوی دھوکہ دینے کے لیے بات کہتے ہیں، اور 1400 سال سے یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور وہ دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ نہ تو قرآن ہی نے بتایا کہ رسول کا جانشین کیسا ہونا چاہیے، نہ خود رسول اللہ نے بتایا کہ میرا جانشین کیسا ہونا چاہیے. تو جب نہ اللہ نے بتایا ہے نہ رسول نے بتایا ہے، لہذا مسلمانوں نے خود ہی منتخب کر لیا. کیونکہ جانشین کا ہونا بہت ضروری تھا، لہذا مسلمانوں نے خود ہی منتخب کر لیا. کیونکہ نہ قرآن نے کوئی بات کہی اور نہ ہی رسول نے کوئی بات کہی. ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں نام نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس فلاں کا نام کا اعلان کر دیا ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے، فلاں کے نام کا اعلان کر دیا ہوتا تو ہم کو تسلیم کر لیتے. قرآن مجید میں نام نہیں بیان کیے گئے، قرآن مجید میں معیار بیان کیے گئے، قرآن مجید میں کسوٹیاں بیان کی گئی ہیں، محک بیان کیے گئے ہیں کہ کس بنیاد پر منتخب ہونا چاہیے. ایک نام کو تو ہزاروں ہوتے ہیں. فرض کیجیے اگر علی نام ہوتا تو کوئی کہتا بھائی علی نام کے تو ہزاروں ہیں. حسن نام ہوتا ہے کہ حسن نام کے تو پتہ نہیں کتنے ہیں. حسین نام ہوتا ہے پتہ کتنے حسین نام کے ہیں. کس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے؟ لہذا نام نہیں ہے، صفات و کمالات ہیں کہ اور معیار اور محک اور کسوٹیاں بیان کی گئی ہیں کہ اس کے اوپر کس کر دیکھو کہ کون اس معیار پر پورا اتر رہا ہے اور کون اس معیار پر پورا اتر نہیں رہا ہے. یہ ایک آیت کریمہ کافی تھی. اسی آیت پر اگر غور کر لیا ہوتا مسلمانوں نے تو پھر کہیں اور بھاگنے کی اور دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. خود پتہ چل جاتا کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کس کو منتخب کرنا ہے. یہ صاف اعلان کر دیا اس آیت کریمہ نے. ایک آیت اسی پر غور کر لیا ہوتا تو فیصلہ کن آیت کریم، فیصلہ کن ہے آیت کریمہ. اعلان ہو رہا ہے لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. ہم نے اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے جن کو بھی منتخب کیا ہے، ہم نے جن کو بھی منتخب کیا ہے وہ عالمین کے سب سے بڑے عالم ہیں. وہ عالمین کے سب سے بڑے عالم، وہ عالمین کے، عالمین دنیا نہیں عالمین. خالی دنیا کا سب سے بڑا عالم نہیں، عالمین کا سب سے بڑا عالم ہو. اللہ کی طرف سے جو رہبر ہوتا ہے،
جو رہنما ہوتا ہے، جو ہادی و رہبر اس کو اللہ منتخب کرتا ہے، اس کے لیے قرآن نے صفت بیان کی، اس کا کمال بیان کیا کہ وہ عالمین میں سب سے بڑا عالم۔ آپ توجہ فرمائیں کہ ایک عالم نہیں ہے، آج دنیا نے بتایا کہ اس کے علاوہ ہزاروں عالم اور بھی ہیں۔ اسی لیے اب پہلے کہا جاتا تھا یونیورس، اب یونیورس نہیں کہا جاتا، اب کہا جاتا ہے ملٹی ورس۔ ایک ہی نہیں ہے ورس، بلکہ ہزاروں اور ورس ہیں اور دنیایں ہیں۔ لہذا آج کے سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ یونیورس کا لفظ غلط ہے، بلکہ ملٹی ورس، ایسے ایسے سینکڑوں عالم موجود ہیں۔ اور آج کے سائنسداں بتا رہے ہیں قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ ایک عالم نہیں، عالمین ہیں، عالمین ہے۔ اور رہبر وہ ہوگا جو عالمین کا سب سے بڑا عالم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کی حمد جو عالم کا رب نہیں، جو عالمین کا رب ہے، حمد ہے اس کی جو عالمین کا رب ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول عالم کے لیے رحمت نہیں ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، تو نائب وہی ہونا چاہیے جو عالمین میں سب سے بڑا عالم ہوگا۔ ایک صلوات بھیج اب فیصلہ کون ہے؟ جو عالمین کا سب سے بڑا عالم، جو کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہ ہو، علم میں اس سے بڑھ کر کوئی نہ ہو۔ لہذا اب ہم نہیں دیکھیں گے ان کو کہ جو دوسروں سے پوچھ رہے ہیں، جو دوسروں سے سوال کر رہے ہیں، جو دوسروں کے شاگرد بنے بیٹھے ہیں۔ ہم اس کے در پر جائیں گے جو اعلان کر رہا ہے سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ صلوات بھیج اور میں خود ہی جو ہے واقعات لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ خود ہی واقعات ہمارے دوسرے فرقوں کے علماء نے واقعات تحریر کیے ہیں کہ کن موقعوں پر مولا علی نے مدد فرمائی ہے، کن موقعوں پر مدد کی ہے، کون کون سے علمی گتھیاں حل کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے بتاؤ کہ جو پوچھ رہا ہے وہ لائق ہے یا جو بتا رہا ہے وہ لائق ہے۔ صلوات بھیج تمام اسلامی کتابوں میں واقعات درج ہے کہ خود خلیفہ اول فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس وقت کے لیے زندہ نہ رکھے کہ مشکل تو موجود ہو اور حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ اور خلیفہ دوم کا تو قول تو بہت مشہور ہے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک صلوات بھیجے۔ کون سے ایسی علمی مسئلہ تھا جو مولا علی نے نہ حل کیا ہو؟ جو مولا علی نے حل کیا ہو تو خود ہی فیصلہ کرو کہ جو مسئلہ پوچھ رہا ہے وہ بڑا عالم ہے یا جو بتا رہا ہے وہ بڑا عالم ہے۔ صلوات ایک واقعہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا، لیکن یہاں کیونکہ موضوع سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ مولا علی کا دعوت جو پوچھتا ہے پوچھو، جو پوچھتا ہے پوچھو، ممبر میں بیٹھ کے آپ دعوت فرماتے تھے۔ اب آپ ایک سوال ہوا اس کے تمہیداً دو جملے کہ جناب آدم جب زمین کے اوپر تشریف لائے تو روایت کہتی ہے کہ جناب آدم کہیں پر اترے تھے اور جناب حوا کسی اور مقام پر اتری، تو جو دونوں میں جب جدائی ہوئی اور جناب آدم کو حوا نظر نہیں آئی تو علماء اہل سنت نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، اس روایت کو۔ تو جناب آدم نے گریہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا جناب حوا کی یاد میں، ان کے فراق میں انہیں گریہ فرمانا شروع کیا اور اتنا روئے کہ آنسو کی نہریں بہہ گئیں۔
اب جبریل نازل ہوتے ہیں کہ آدم کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب سنیے، یہی آدم ہیں جن کو علم کی بنیاد پر فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی ہے، علم کی بنیاد پر برتری حاصل ہوئی ہے۔ اب سنیے روایت کیا کہہ رہی ہے۔ جب جناب آدم کو ہوا نہیں ملی، انہیں رونا شروع کیا، تو جبریل اترتے پوچھتے آدم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جناب آدم کہتے اے جبریل میری ہوا کہاں ہے، مجھے ہوا نہیں مل رہی ہے، ہوا کہاں ہے؟ جبریل نے رہنمائی کی، وہاں تک پہنچایا کہ جہاں پر ہوا تھیں۔ اس کا مطلب توجہ رہے جملوں پر کہ آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں اے جبریل یہ بتا میری ہوا کہاں ہے، جبریل بتا رہے ہیں اور رہنمائی کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر مولا علی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور دعویٰ فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ ایک شخص بلند ہوتا ہے، کھڑے ہو کر کہتا ہے یا علی میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیجئے۔ کیا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے جبریل کہاں ہے؟ آدم جبریل سے پوچھ رہے ہوا کہاں ہے، یا ایک شخص مسجد میں پوچھ رہا ہے کہ علی یہ بتائیے کہ جبریل کہاں ہے؟ اب سنیے پورا واقعہ جو ہے، جبریل کہاں ہے؟ روایت کہتی ہے مولانا نے آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا، اس کے بعد فرمایا میں نے پوری کائنات پر نگاہ ڈال لی۔ توجہ رہے، پوری کائنات پر نگاہ ڈال لی ہے، کہیں جبریل نظر نہیں آ رہے ہیں، یا جبریل میں ہو سکتا ہوں یا تو ہو سکتا ہے، مگر کیونکہ میں علی ہوں یا تیرے سوا کوئی جبریل نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجو جیسے ہی سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولانا نے جواب دیا تم ہی جبریل ہو۔ تب روایت کہتی ہے کہ جبریل فضا میں بلند ہوتے ہیں، اتنے بلند ہوئے کہ مسجد کی چھت تک پہنچے، چھت کو شگافتہ کیا، چھت سے باہر نکلے، شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ اے جبریل جب آپ مسجد میں آئے ہیں تو مسجد کے دروازے سے آئے تھے، اب جب واپس جا رہے ہیں تو مسجد کے دروازے ہی سے واپس جانا چاہیے تھا آپ کو، لیکن آپ مسجد کے دروازے سے واپس نہیں گئے بلکہ فضا میں بلند ہوئے، مسجد کی چھت کو شگافتہ کیا، اس سے باہر نکلے، شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ تو شاید جبریل جواب دیں کہ یہ بھی تو بتانا ہے کہ میں ہی جبریل ہوں، ورنہ اگر میں مسجد کے دروازے سے آیا تھا، مسجد کے دروازے واپس چلا جاتا تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ علی نے کسی کو سکھا پڑھا دیا تھا کہ دیکھو ایسا سوال کر لینا اور میں ایسا جواب دے دوں گا۔ جیسے ایک صاحب کا پول کھل گیا کہ جو ٹی وی کے اوپر ان کی تقریریں آیا کرتی تھیں اور دعویٰ یہ تھا کہ صاحب جو پوچھو فوراً جواب دیتے ہیں، جو پوچھو فوراً جواب دیتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا تھا، کتاب کا نام بتاتے تھے، صفحہ بتاتے تھے، سطر بتاتے تھے، معلوم بڑا علم کا ڈنکا بج رہا تھا، بہت بڑے عالم ہیں کہ جو پوچھو فوراً، کتاب کا نام بھی، صفحہ بھی، سطر بھی۔ بعد میں گھر والوں ہی نے پول کھولا کہ سب سیٹنگ ہوتی ہے پہلے ہی سے، پیسے دے کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ پوچھنا، جواب پہلے ہی سے رٹا ہوا تھا، وہ رٹا ہوا جواب بتا دیتے، اور جب کہیں ادھر ادھر کا سوال ہوتا تھا تو حق لانے لگتے تھے۔ میں نے خود وہ کیسٹ دیکھا ہے جس میں کسی نے سوال کر لیا تھا کہ یہ بتائیے کہ میں جب رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں تو میدان مباہلہ میں ایک کیوں لے گئے تھے؟ ٹی وی پہ موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، آپ کوئی بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ جب 4 بیٹیاں تھیں، آپ فرماتے 4 بیٹیاں تو ایک کو کیوں لے گئے؟ اب جواب تو تھا نہیں، کہنے کہ مباہلہ تو ہوا ہی نہیں تھا، مباہلہ تو ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ عیسائی فرار کر گئے تھے مگر رسول اللہ تو لے کر آئے تھے، وہ تو عیسائی پیچھے ہٹ گئے تھے اور مقابلے سے فرار کر دیا تھا، رسول تو لے کر تو آئے تھے، پھر ایک کو کیوں لے کر آئے؟ اب جواب تو تھا نہیں، کہ ہو سکتا ہے ان کی وہ بیٹیاں کہیں شاپنگ واپنگ پر گئی ہوں گی لہذا رسول ایک ہی کو لے آئے۔ ایک صلوات پہ جب اس زمانے میں
मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसका मतलब है कि उस जमाने में भी इसका मतलब है कि उस ज़माने में मदीने में बड़े बड़े मॉल खुले हुए थे कि जहाँ वो शॉपिंग के लिए चली गई थी, जिसकी वजह से रसूल एक ही को लेकर आए, सब नहीं मिली। देखिए मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ और लखनऊ वालों के लिए चीज़ है। मैं जिस वक्त अलीगढ़ में ये पढ़ता था जिस ज़माने में, तो उस ज़माने में छुट्टियाँ चल रही थी और कुछ इम्तिहान होना थे, तो लखनऊ की एक फैमिली वहाँ गई, तो इत्तेफाक से मेरे वालिद वगैरह जो है सब आए हुए थे लखनऊ। हम और हमारे छोटे भाई वहाँ पर थे, उनका इम्तिहान हम लोग भी देना था। इम्तिहान के लिए वो अपने बच्चों को इम्तिहान देने के लिए वो आए, लखनऊ के थे, तो घर खाली था तो उन्हीं को वहाँ पर टिका दिया गया। खाना हो रहा था, उसमें गुफ्तगू हो रही थी, तो उसमें उन्हीं ने कहा, उसमें जो खातून थी लखनऊ की, उन्होंने कहा कि दरअसल आपके जो वालिद थे वो आपके दादा की एक बीवी से थे और आपके चचा दूसरी बीवी से थे, और आपके वालिद जो थे उनकी बीवी हिंदुस्तानी थी, और आपके चचा जो कलबे साहिब साहब मरूब थे उनकी बीवी थी तो वो ईरानी थी, दो बीवियाँ थीं। तो हमने कहा भाई एक ही उनकी वजह थी, जिसके बड़े बेटे जो थे हमारे वालिद थे, उनके छोटे बेटे मेरे चचा कलबे साहिब साहब थे। अब सुनिए उनका जुमला, जवाब सुनिए। मैंने कहा भाई एक ही उनकी ज़ौजा थी, एक थी ज़ौजा जो पहले इंतकाल हो गया था, उनकी कोई औलाद, उनकी एक औलाद थी जो पाकिस्तान में है, वो हमारी फूफी, सबसे बड़ी फूफी, वो वहाँ पर है। लेकिन हमारे वालिद मेरे चचा एक ही ज़ौजा की औलाद से हैं। अब उनका जुमला सुनिए, कह आपको नहीं मालूम, हमें मालूम है, आपको नहीं मालूम, हमें मालूम है। यानी हमारी घर की बात बाहर वालों को तो मालूम है, खुद हमें नहीं मालूम है, खुद हमें नहीं मालूम है। तो जब ये सैयदों से कहा जाता है कि आपकी 4 दादियाँ थी, तो हम कहेंगे हमें नहीं मालूम, आपको मालूम है। अरे 4 दादियाँ होती तो हम ज़रूर कबूल कर लेते, एक ही थी, लिहाजा हमसे पूछिए कि एक दादी है कि 4 दादी है। एक सलवार में बाहर वाले हमें बता रहे हैं आपकी कितनी दादियाँ हैं। बस जैसा मेरे वहाँ हुआ था वैसे ही मुसलमान करते हैं कि साहब 4 थी, तो अगर 4 होती तो क्या हमें खबर ना होती जो हम घर वाले हैं। एक सलवार में और मैंने किसी मौके पर, तज़किरा आ गया, तुलानी बयान नहीं होना है, किसी मौके पर ये बात कही थी मैंने, और कहना चाहता हूँ कि एक शिया सुन्नी दोनों किताबों में ये बात मौजूद है कि किसी ने उनसे पूछा, उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा से पूछा किसी ने कि सिफ़नी बिन्ता मोहम्मद। अब तज़किरा आ गया तो मैं चाहता हूँ ये दलील पेश कर दूँ कि आप रसूल की बेटी के फ़ज़ाइल बयान कीजिए। उम्मुल मोमिनीन से किसी पूछने वाले ने पूछा कि रसूल की बेटी के फ़ज़ाइल बयान कीजिए, रसूल की बेटी के फ़ज़ाइल बयान कीजिए। जैसे ही पूछने वाले ने पूछा तो उम्मुल मोमिनीन ने शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर दिया। बहुत तवज्जो रहे, ये शिया सुन्नी दोनों में किताब मौजूद है कि शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा के फ़ज़ाइल उम्मुल मोमिनीन ने बयान करना शुरू कर दिए। पूछने वाले ने पूछा कि रसूल की बेटी के सिफ़ात बयान कीजिए, उनके कमालात बयान कीजिए। फ़ौरन उम्मुल मोमिनीन ने शहज़ादी के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर दिए। जबकि होना ये चाहिए था कि उम्मुल मोमिनीन को पूछना चाहिए था सवाल करने वाले से कि किस बेटी के बारे में बयान करूं। नहीं, बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, 2-4 वाली गुफ्तगू है। मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका बेटा कितना पढ़ा लिखा है, तो मैं फ़ौरन पूछूंगा कि बड़े बेटे की पूछ रहे हैं या छोटे बेटे के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि 2 बेटे हैं। लेकिन अगर एक बेटा हो तो फिर पूछने की ज़रूरत
اگر 2 بیٹے بھی ہوں تو پوچھنا پڑے گا کس بیٹے کے بارے میں پوچھ رہے ہو، چھوٹے کے بارے میں یا بڑے کے بارے میں؟ اور اگر ایک بیٹا کسی کا ہے اور کوئی کہتے ہیں آپ کا بیٹا کتنا پڑھ لکھا ہے، تب تھوڑی پوچھے گا کون سا بیٹا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ام المومنین سے پوچھا گیا، ام المومنین فوراً شہزادی کی فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو ام المومنین کو پوچھنا چاہیے تھا کون سی بیٹی، نہ پوچھنا دلیل ہے کہ خود ام المومنین کی نگاہوں میں فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی تھی ہی نہیں۔ ایک صلوات بھیجو ایک صلوات بلند آواز سے محمد بس توجہ چاہ رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو، ہمارے اماموں کو وہ چیزیں نہیں دیں جو دنیا دیتی بھی ہے اور چھین بھی لیتی ہے۔ جو دنیا دیتی ہے وہ چھین بھی سکتی ہے، لیکن جو دنیا دے نہیں سکتی وہ چھین بھی نہیں سکتی۔ حکومت دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا کہ حکومت دی واپس لے لی، تخت و تاج دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، کرسی پہ بٹھاتے ہیں کرسی سے اتار لیتے ہیں۔ تو جو چیز جو ہے انسان دے سکتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن جو چیز دے نہیں سکتا وہ واپس بھی نہیں لے سکتا۔ تو اہل بیت کے سلسلے میں اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ ایسی چیزیں ان کے پاس رکھی کہ نہ انسان دے سکتا ہے نہ واپس لے سکتا ہے۔ ارے بہت توجہ رہے، ارے کسی شاعر کی کوئی شاعری چھین سکتا ہے؟ کسی شاعر کی کوئی شاعری چھین سکتا؟ نہیں چھین سکتا، کیونکہ دے نہیں سکتا۔ یہ کمال دے نہیں سکتا تو واپس بھی نہیں لے سکتا۔ کسی عالم کا علم کوئی چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا، کیونکہ دے نہیں سکتا تو چھین بھی نہیں سکتا۔ ارے کسی بہادر کی کوئی بہادری چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا، کیونکہ نہ دے سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے ایسے صفات کا حامل بنایا ہے کہ نہ تم دے سکتے ہو نہ چھین سکتے ہو، علم لے نہیں سکتے، سخاوت لے نہیں سکتے، بہادری لے نہیں سکتے، علم لے نہیں سکتے، زہد لے نہیں سکتے۔ ایک صلوات میں بلند آواز سے محمد، ایک صلوات بلند آواز سے محمد۔ بس لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اب 2-5 منٹ لینا ہے کیونکہ کل کا جو دن ہے 23 جو گزرا ہے 23 ذوالقعدہ، وہ ہمارے 8ویں امام علی رضا السلام کی شہادت۔ ایک روایت تو 17 صفر کی ہے اور ایک روایت 23 ذوالقعدہ کی ہے، لیکن ہمارے علماء 23 ذوالقعدہ 17 صفر دونوں میں ان کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ 23 کل آج 24 ہے، کل 23 کو ان کی شہادت ہے۔ تو ایک علی کا تذکرہ ہوا ہے، دوسرے علی کا تذکرہ بھی ایک 5 منٹ سن لیجیے۔ صلوات بھیج بلند آواز سے مولا کے احباب 8ویں امام کے جو مناظرے ہیں، اتنے زبردست مناظرے ہیں کہ کتنے فرقے اس زمانے مولا نے اپنے مناظروں سے ختم کر دیے تھے۔ وہ فرقے مولا سے پہلے تو موجود تھے، مولا کے بعد کوئی فرقہ موجود نہ رہا، اس طرح سے انہوں نے ان کو زیر کر لیا۔ بلکہ یہاں پر علماء اہل سنت یہ جملے لکھتے ہیں، اور اس میں سوا کے محرقہ میں وہاں پر جب تذکرہ کیا انہوں نے امام کعب کا، تو عجیب جملے لکھے انہوں نے کہا تھا کہ بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو کسی بھی فرقے کا، یہ جملے ہیں علماء اہل سنت کے 8ویں امام کے لیے، دنیا کا بڑے سے بڑا عالم کسی بھی فرقے کا کیوں نہ ہو، اس کے علم کا ڈنکا کیوں نہ پوری دنیا میں بج رہا ہو، لیکن وہ عالم جو امام کے سامنے آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ شیر کے سامنے کوئی بھیڑ آ گئی ہو۔ ایک سلوات بھیج اس
طرح سے وہ دپک کے بیٹھ جاتا تھا تھوڑی دیر میں کہ ایسا لگتا تھا شیر کے سامنے بھیڑ دپک کے بیٹھ جاتی ہے. یہ علم کا روب و دبدبا تھا. ایک صلوات بھیج بلانا. مامون رشید بہت بڑا، خود بہت پڑھا لکھا تھا، بہت پڑھا لکھا تھا. وہ بہت زیادہ ذہین اور بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا. اور اس کے دربار میں بھی بہت عالم موجود تھے. ایک مرتبہ اس نے پلانی کی کہ تمام دنیا کے دوسرے فرقوں کے علماء کو جمع کیا. بڑے بڑے باہر جو علماء تھے، عیسائی ہیں اس میں، یہودی ہیں اس میں، اور دیگر جتنے بھی فرقے تھے وہ سب کے علماء جمع کیے. اور اس کے بعد ابھی امام کو کوئی خبر نہیں دی کہ مسئلہ کیا ہے اور کیا اس کی پلاننگ کیا ہے. امام ہی کا ایک چاہنے والا اس کے دربار میں تھا. اس کو پتہ تھا کہ اس کو چاہنے والا ہے. تو کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے امام کے چاہنے والے ہو، ان کے ماننے والے ہو، لہذا ان کو جاؤ اور بلا لاؤ، مگر بتانا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. یہ دنیا کے سب سے بڑے عالم اس لیے میں نے جمع کیے تاکہ ان کے علم کا امتحان لیا جائے. ارے توجہ ہے. اب یہ شخص جب مولا کو بلانے پہنچا تو کہا کہ مولا تشریف لے چلیے. مامون نے آپ کو بلایا کیونکہ اس شخص کے چہرے کا رنگ زرد تھا اور اس کے بدن پر تھر تھری تھی. چاہنے والا تھا مولا کا. مولا نے کہا بھائی تمہارا حال کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے، بدن پر تھر تھری ہو رہی ہے، کیا بات اتنا گھبرائے کیوں؟ کہ مولا بڑی خطرناک سازش کی ہے مامون نے آپ کے لیے. بہت خطرناک سازش کی ہے اس نے. سارے دنیا کے جتنے فرقے تھے ان سب کے بڑے بڑے ماہر علماء کو بلایا اس نے، جو پتہ نہیں کتنوں کو اپنے سامنے چت کر چکے ہیں گفتگو سے اور مناظرے سے. اور پھر آپ کو بلایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے علم کا امتحان لیا جائے. اور خدا نہ خواستہ کہیں ہلکی سی بھی کمی آ جائے تو وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اہل بیت دعویٰ تو بہت کرتے ہیں مگر علم میں کوئی منزل معاذ اللہ نہیں ہے. پوری اس کی پلاننگ یہ ہے. میں ڈر رہا ہوں کہ اتنے بڑے علماء ہیں اور آپ اکیلے ہوں گے، بس سینکڑوں اور آپ اکیلے. اس لیے میرے چہرے کی ننگت کی ہے اور مجھ پر خوف طاری ہے. اس وقت امام نے مسکرا کر کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ارے آج ہی تو پتہ چلے گا. امام نے ارشاد فرمایا کہ آج ہی تو دنیا کو پتہ چلے گا، آج ہی تو پتہ چلے گا کہ دنیا کے سیکھے ہوئے کیسے ہوتے ہیں اور جو بارگاہ الہی سے علم لے کر آئے وہ کیسے ہوتے ہیں. ایک سلوات بھیج امام کے مناظرے. احتجاج طبرسی نام کی کتاب ہے، اس میں کئی جلدوں سارے مناظرے وہ جمع کیے گئے ہیں. تو میں تو ایک ہلکا سا رخ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک عیسائی عالم تھا وہاں پہ اور تمام مسلمانوں کو شکست دے چکا تھا. وہ بڑے بڑے علماء کو شکست دے چکا تھا اور کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا. تمام اور مناظرے ہو وہ عیسائی بھی سامنے آیا. عیسائی عالم اور عیسائی راہب تھا وہ. اور اس نے امام سے کہا کہ آپ اس سے سوال کریں گے یا میں آپ سے سوال کروں؟ امام نے ارشاد فرمایا نہیں تم ہی مجھ سے سوال کرو. تو اب دیکھیے ایک منطق کا ایک قانون ہے کہ جو چیز قدر متیقن ہے وہ لے لی جاتی ہے اور جو چیز اختلافی ہے وہ چھوڑ دی جاتی ہے بعد کے لیے، بعد میں فیصلہ ہوتا رہے گا. میں مثال بچوں کے لیے پیش کروں کہ فرض کیجئے کہ کسی صاحب کو میں نے 1000 روپے فرض کیے قرض دیے کہ 1 سال میں وہ اپنا قرض واپس کر دیں گے. 1 سال بعد جب انہوں نے کہا کہ بھیا وہ قرض واپس کیجئے، میں نے 1000 دیے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے تو 800 دیے تھے. بچوں کو سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے تو 800 دیے تھے. میں کہہ رہا ہوں 1000، وہ کہ نہیں آپ نے تو 800 دیے تھے. تو یہ 800 1000 میں شامل ہیں. اختلاف 200 روپے پر ہے. تو ہر ایک کہے گا 800 رکھ لو، بعد میں 200 کا فیصلہ بعد میں ہوتا ہے. تو یہ 800 ہوئے قدر متیقن، کیونکہ مجھے بھی معلوم ہے کہ 800 تھے، اس میں 1000 میں 800 شامل تھے اور وہ 800 کو خود بھی اقرار کر رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں قدر متیقن. اس نے کہا مولا سے یہ بتائیے کہ کیا آپ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ توجہ یہ کس طرح سے پھنساتا تھا وہ. آپ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ مولا نے کہا نبی مانتے، اور ہر مسلمان نبی مانتا ہے، اور نبی نہ مانے تو مسلمان نہیں.
نبی مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ کو آپ نبی مانتے ہیں اور ہم بھی نبی مانتے ہیں انہیں. بہت توجہ ہے. آپ بھی عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں, ہم بھی عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں, لیکن آپ اپنے جد کو نبی مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے. آپ اپنے جد کو نبی مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے. تو عیسیٰ ہوئے قدر متیقن, آپ بھی نبی مانتے ہیں, ہم بھی نبی مانتے ہیں. آپ اپنے جد کو نبی مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے. تو جس کو دونوں مانتے ہیں اسی پر فیصلہ ہو جائے, اسی کو سب مان لیں, اور جس پر اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیجئے. آپ مانتے ہیں نبی, ہم نہیں مانتے. عیسیٰ کو آپ بھی مانتے ہیں, عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں. لہذا جو اتفاقی چیز ہے وہ آپس میں طے ہو جائے, جو اختلافی اس کو چھوڑ دیا جائے. امام نے مسکرا کر کہا, ارے بڑی غلط فہمی میں تو ہے, بڑی غلط فہمی میں تو ہے. ہم تیرے جیسے عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے. عیسیٰ کو تو مانتا ہے, ان عیسیٰ کو ہم نہیں مانتے. ہم تو اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے ہمارے جد کے آنے کی خوشخبری دی ہے کہ میرے بعد جو آئے گا وہ احمد نبی ہوگا. ایک سلوات بھیجو تفصیل بہت ہے مگر بات ختم کر رہا ہوں. دربار جمع تھا, ایک شخص چوری میں پکڑا گیا, پکڑا ہے, مامون سامنے لایا گیا. دیکھیے دشمنی کیسے شروع ہوئی اور کیسے شہید کیا اس نے امام کو. دشمنی وہ لایا اور اس نے کہا کہ مولا فرزند رسول آپ اس کا فیصلہ کیجئے, اسے چوری کی. تو اس نے کہا کہ آپ ہی فیصلہ کر سکتے, میرا مامون میرا فیصلہ نہیں کر سکتا, اس کو حق نہیں فیصلہ کرنے, اس کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. اچھا آپ مامون بگڑ گیا, بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے تو احتراماً کہا تھا کہ فرزند رسول آپ فیصلہ کیجئے, اور یہ کہہ رہا آپ کو حق ہی نہیں فیصلہ کرنے کا اس کو مامون کو. کہا کیوں یہ بات تم کیوں کہہ رہا؟ کہا یہ ہے کنیز کا بیٹا, اور کنیز خریدی گئی تھی بیت المال کے مال سے, تو یہ تو ہمارا بھی غلام ہوا, اس کو کیا حق ہے کہ مالک کے لیے فیصلہ کرے. ایک سلوات میں یہ کیا گستاخی کر رہا ہے. امام نے کہا کہہ تو صحیح رہا ہے. ایک سلوات پہ بیت المال میں سارے مسلمانوں کو مال ہوتا ہے, سارے مسلمانوں کی ملکیت ہوتا ہے وہ مال, اسی مال سے تو خریدا گیا تو تو ان کا بھی تو غلام ہو گیا. یہاں سے سوچا کہ ان کا زندہ رہنا اب مناسب نہیں ہے. آپ کو برا تفصیل معلوم ہے کہ امام کو بلایا گیا تھا, ایک انگور کا خوشہ تھا جس میں زہر اس نے سوئی کے ذریعے سے انجیکٹ کیا. امام کو بلایا اور وہ انگور کا خوشہ پیش کیا کہ فرزند رسول یہ میرے خاص باغ تو میرے لیے ہے, یہ وہاں سے انگور میں نے آپ کے لیے منگوائے, خصوصی طور پر آپ کے لیے منگوائے, آپ نوش فرمائیے, نوش فرمائیے. امام نے فرمایا اس پر میری طبیعت آمادہ نہیں ہے, طبیعت آمادہ نہیں ہے یہ کھانے کے لیے میرے کہ میں انگور کھاؤں. اس نے کہا نہیں آپ کے لیے خصوصی میں نے منگوائے. امام نے پھر انکار فرمایا. اب وہ ناراض ہوا, غصہ ہوا, کیوں پلانی تو کچھ اور تھی. آپ میری توہین کر رہے ہیں, آپ میری تحقیر کر رہے ہیں, آپ میرے تحفے کو ٹھکرا رہے ہیں, آپ تو میری توہین کر رہے ہیں. اب سمجھ گئے مولا کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر ایک انگور تو نوش فرمایا. کیا کچھ اور بھی کھائیے, 2-3 آپ نے انگور نوش فرمائے. اس کے بعد اس نے جب اصرار کیا تو مولا کے جملے ہیں کہ تیرے مقصد کے لیے اتنے انگور کافی ہے جتنے میں نے کھائے. امام تشریف لاتے ہیں, زہر نے اثر کرنا شروع کیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک غلام ساتھ میں موجود تھا, ایک چاہنے والا موجود تھا جس کو
زہر دیا جاتا ہے تو زہر کے اثر سے پیاس بہت لگتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام بار بار پانی مانگ رہے تھے، بیٹا بھی بطور اعجاز پہنچ چکے تھے کہ کبھی بیٹا پانی لا کر دیتا ہے، کبھی وہ غلام پانی لا کر دیتا ہے، تو امام کو مجھے یقین ہے کہ جس وقت آخری وقت پانی پی رہے ہوں گے تو ان کو یاد آیا ہوگا کہ میرا جد حسین بھی کربلا کے میدان آخری وقت پانی مانگ رہا تھا مگر اس کو پانی نہیں دیا گیا۔ عہدیداروں، امام دنیا سے تشریف لے گئے، جنازہ بڑے اہتمام سے اٹھا، جا کر مشہد میں جو طوس کہلاتا تھا وہاں تدفین ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ آقا کی جنازہ بھی اٹھ گیا، تدفین بھی ہو گئی، لیکن کربلا میں غریب ہے، ایک بے وطن ہے کہ جس کی لاش بے غسل کفن کربلا کی زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ یہاں بطور اعجاز بیٹا آ گیا تھا، بیٹے ہی نے غسل دیا تھا، بیٹے ہی نے کفن پہنایا تھا، بیٹے ہی نے قبر میں اتارا تھا، مگر کربلا میں بیٹا موجود ہے، مگر عالم یہ کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں توقے خاردار ہے۔ دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی، دفن کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ روایت کہتی ہے کہ اس طرف سے جب لے جایا گیا چوتھے امام کو، جہاں پر یہ بے کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے، تو جیسے ہی امام کی نگاہ ان لاشوں پر پڑی، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بدن پر تھر تھری پڑ گئی، ایسا لگتا تھا کہ روح جسم سے نکل جائے گی۔ زینب جیسی بہادر خاتون بھی گھبرا گئی، گھبرا کر کہا، اے بیٹا زین العابدین، یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ روح جسم سے نکل جائے گی، بیٹا اپنے کو سنبھالو، ارے تم چلے گئے تو نسل امامت ختم ہو جائے گی۔ میں اپنے بھیا کو کیا جواب دوں گی؟ شہزادی دیکھ رہی تھی کہ اگر تھوڑی دیر بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں پر رہی تو یہ بیمار زندہ نہیں رہے گا۔ شہزادی چاہتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح اس بیمار کی توجہ ان بے کفن لاشوں سے ہٹ جائے۔ عزیزانو، مجھے اتنا بتائیے کہ مظلوم زینب، بے کس زینب کون سا طریقہ اختیار کرتی کہ بیمار بھتیجے کی توجہ بے کفن لاشوں سے ہٹے؟ تو ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا، وہ طریقہ یہ تھا کہ شہزادی نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرا دیا تاکہ بیمار کی توجہ بے کفن لاشوں سے ہٹ جائے۔ مگر عزیزانو، بیمار بھتیجے کی توجہ تو ہٹی، مگر شہزادی کو کتنی اذیت برداشت کرنا پڑی۔ ایک تو اتنی بلندی سے زمین پر آمنا، وہ بھی اس عالم میں کہ ہاتھ پسے گردن سے پسے۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادی سر کے بھر کربلا کی زمین پر گری ہیں۔ بس آخری جملے سن لیجئے۔ شہزادی اس نشیب میں پہنچتی ہیں جہاں حسین کا بے کفن لاشا پڑا ہوا۔ یہاں پر فضہ کہتی ہے، یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ شہزادی کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، ان کے بدن پر تھر تھری، گھبرا کر فضہ نے کہا، اے شہزادی آپ کا ہی کیا حال ہو رہا ہے؟ چہرے کا رنگ زرد ہے، بدن پر تھر تھری ہے۔ شہزادی نے فرمایا، اے فضہ، ابھی میں نے ایک آواز سنی ہے۔ اے فضہ، کیا آپ نے سنی؟ فضہ نے کہا، نہیں شہزادی، میں نے تو نہیں سنا۔ کہا، فرماتی کی جناب زینب کہ ابھی میرے کانوں میں آواز آئی ہے، کوئی منادی آواز دے رہا تھا، اے سوارو، ابھی گھوڑوں سے اترنا نہیں، ابھی نواز رسول کا لاشا پامال ہو رہا ہے۔ عزاداروں، روایت کہتی ہے کہ ایک ایک لاش پامالی کی رکھی جاتی تھی۔ جب بھی کوئی لاش پامالی کی رکھی جاتی تھی تو یزید ہی کے لشکر سے کوئی نکل کر کہتا تھا کہ اس کی لاش ہم پامال نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمارے محلے کے رہنے والا ہے، ہماری غیرت نہیں برداشت کر سکتی کہ ہمارے محلے کا اور ہمارے سامنے لاش پامال کی جائے۔ اس کے اصرار پر وہ لاش ہٹ جاتی تھی، پھر کوئی لاش رکھی جاتی تھی، کوئی آ کر رہتا تھا، یہ ہمارے قبیلے والے ہیں،
ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارے سامنے ان کی لاش پامال ہو. اس کے اصرار کے بعد لاش ہٹ جاتی تھی. روایت کہتی ہے رفتہ رفتہ ساری لاشیں ہٹ گئی, بس ایک لاش پڑی رہ گئی. کوئی نہیں کہتا تھا کہ اس لاش کو بھی پامال نہ کرو. اور یہ فاطمہ زہرا کا لفظ دیگر ہے, یہ علی کا لال ہے. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, درمیان میں لاش ہے حسینی. ارے زینب تھی جو اپنے کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں ڈالے دے رہی تھی. ارے مجھے پامال کر دو, میرے بھائی حسین کو پامال نہ کرو, میرے بھائی حسین کی لاش پامال. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. گزارش ایک مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب مولانا سید اشر ممتاز رضوی صاحب ابن سید ممتاز رضوی صاحب کی روحوں کو اور جملہ مومن مومنات جو دنیا سے رخصت ہیں ان سب کی روحوں کو سر ثواب فرمانا. یا حسین, یا حسین, یا حسین. ہو گیا تاری نظروں میں جہاں مر گیا کڑی الجوان بھائی میرا. کربلا میں تھی سکینہ شبیہ مصطفیٰ یوسف جماں ماں نے پالا تھا جسے 18 سال. ماں نے پالا تھا جسے 18 سال. دشت غربت میں رگڑ کر ایڑیاں مر گیا کڑی الجوان بھائی میرا. کربلا میں تھی سکینہ کی صدا مر گیا کڑی الجوان بھائی میرا. جو ہمارے گھر کا تھا رشک قمر ہائے اس کو کھا گئی کس کی نظر. ہائے اس کو کھا گئی کس کی نظر. چاند سے سینے پکھا کر برچھیاں مر گیا کڑی الجوان بھائی میرا. کربلا میں تھی سکینہ کی صدا مر گیا کڑی الجوان بھائی میرا. کہہ رہے تھے رو کے یہ شاہ زمن ہائے میرے لال میرے گل بدن. ہائے میرے لال میرے گل بدن.
الجواں بھائی میرا کربلا میں تھی سکینہ کی صدا مر گیا کڑیل جواں بھائی میرا بھائی میرا اکبر ذیشان تھا سب کو جس کے بیاہ کا ارمان تھا سب کو جس کے بیاہ کا ارمان تھا رن میں لے کر موت کی وہ ہچکیاں مر گیا کڑیل جواں بھائی میرا کربلا میں تھی سکینہ کی صدا مر گیا کڑیل جواں بھائی میرا ہے یقین بھیا علی اکبر میرے چھین لیں گے اشقیا گوہر میرے چھین لیں گے اشقیا گوہر میرے بازوؤں میں آ بندھے گی رسما مر گیا کڑیل جواں بھائی میرا کربلا میں تھی سکینہ کی صدا مر گیا کڑیل جواں بھائی میرا یہ خبر جس دم مدینے میں گئی تھا لبے صغرا پہ بس نوحہ یہی لبے صغرا کے بس نوحہ یہی کون دے گا آپ مدینے میں اذاں مر گیا کڑیل جواں بھائی میرا کربلا میں تھی سکینہ کی صدا مر گیا کڑیل جواں بھائی میرا روک لو واحد قلم گریا کرو آنسوؤں سے آخری مصرع لکھو آنسوؤں سے آخری مصرع لکھو وہ یتیمہ مر گئی کر کے بیاں مر گیا کڑیل جواں بھائی میرا کربلا میں تھی سکینہ کی صدا مر گیا کڑیل جواں بھائی میرا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیعاً شہدائے کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔